خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی بھی زیر غور آئی۔ ایران معاہدے کے لیے بے تاب ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اور ایران کو سخت نقصان پہنچایا گیا، جبکہ ان کے مطابق ایران کے ساتھ وہی رویہ اپنایا گیا جو وینزویلا کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بعض امور پر پیش رفت، تاہم حتمی معاہدہ تاحال نہ ہو سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق تمام متنازع معاملات کے حل تک کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہوگا۔ اہم نکات پر بات چیت جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال، پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں اور ایران امریکہ مذاکرات پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دورہ جنیوا، چیئرمین پولیو اوورسائٹ بورڈ ڈاکٹر کرس ایلس کی ملاقات۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے اور شعبہ صحت میں تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرس ایلس نے پاکستان کے لیے وزیر صحت کی قیادت میں مربوط حکمت عملی کو سراہا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ویکسینز کی دستیابی اور پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کا امریکی امیگریشن نظام میں سختی کا فیصلہ، گرین کارڈ کے حصول کا عمل مزید مشکل بنا دیا گیا ہے۔ نئے قواعد کے تحت امریکہ میں عارضی ویزے پر موجود افراد کو اب گرین کارڈ کے لیے ملک کے اندر سے درخواست دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہیں اپنے وطن واپس جا کر امریکی سفارتخانے یا قونصل خانے کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا۔ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق یہ پالیسی صرف محدود اور غیر معمولی حالات میں استثناء فراہم کرے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں بڑھ رہی ہیں۔ قطر اس سے قبل غزہ جنگ سمیت متعدد عالمی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے، تاہم ایران کے معاملے میں اب تک براہ راست کردار سے دور رہا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کا عہدے سے استعفیٰ، شوہر کی علالت کو وجہ قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا نے وائٹ ہاؤس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ تلسی گبارڈ نے ذاتی وجوہات کے بجائے دباؤ کے باعث عہدہ چھوڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 4 روزہ دورہ چین، پہلے مرحلے میں ہانگ جو روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطا تارڑ اور شزا فاطمہ بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم ژینجیانگ صوبے کی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ سی پیک فیز 2 کے تحت منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اس کے بعد بیجنگ میں چینی صدر اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات میں مزید استحکام، معاشی اور اسٹریٹجک تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی مشیر جوناتھن پال کی ملاقات میں سیکورٹی، تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی تعاون کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاشی تعلقات مضبوط ہیں اور برطانیہ یورپ میں پاکستان کا اہم ترین اقتصادی شراکت دار ہے۔ دو طرفہ تجارت گزشتہ سال $6 ارب سے تجاوز کرتے ہوئے اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
حیدرآباد میں خواتین کے لیے مفت پنک اسکوٹی اسکیم کی تقریب. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خواتین کو مفت اسکوٹیز کے ساتھ تربیت اور ڈرائیونگ لائسنس بھی دیے جا رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی خواتین اسکیم میں درخواست دے سکتی ہیں. اسکوٹی دینے کا مقصد ووٹ لینا ہرگز نہیں. شرجیل میمن نے مزید کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں. کراچی میں شدید گرمی، پانی کا بحران سنگین صورت اختیار کر گیا. کراچی کے 70% علاقے پانی سے محروم. مختلف علاقوں میں کئی دن سے سپلائی بند ہے. پانی کی قلت کا فائدہ اٹھا کر ٹینکر مافیا نے نرخوں میں 200% تک اضافہ کر دیا. سرکاری ہائیڈرنٹس کی آمدن میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا. ترجمان واٹر کارپوریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے. کراچی میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا. حادثہ ڈیفینس موڑ آغا خان سگنل کے قریب پیش آیا. پولیس کے مطابق یو ٹرن کے دوران رکشے اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہوئی، جس کے بعد موٹر سائیکل سوار بچہ گر گیا. پیچھے سے آنے والی بس نے اسے کچل دیا. پولیس نے بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں افسوسناک واقعہ. گھریلو جھگڑے کے دوران ماں اور بیٹے پر والد کے قتل کا الزام. پولیس کے مطابق واقعہ فیز 2 میں 2 روز قبل پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر مقتول کو ہتھوڑوں کے وار سے قتل کیا گیا. پولیس نے تکنیکی معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 1 روز بعد مقتول کی بیوی اور بیٹے کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی ڈی ایچ کیو اسپتال میں کولنگ یونٹ کا کمپریسر پھٹ گیا. کمپریسر پھٹنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے. دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی. مریضوں میں خوف پھیل گیا. ٹرمپ انتظامیہ کا امیگریشن نظام میں سختی کا فیصلہ. گرین کارڈ کے حصول کا عمل مزید مشکل بنا دیا گیا. نئے قواعد کے تحت امریکہ میں عارضی ویزے پر موجود افراد کو اب گرین کارڈ کے لیے ملک کے اندر سے درخواست دینے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں اپنے وطن واپس جا کر امریکی سفارتخانے یا قونصل خانے کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا. امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق یہ پالیسی صرف محدود اور غیر معمولی حالات میں استثناء فراہم کرے گی. لکی مروت کے نوجوان سائنسدان ڈاکٹر عدنان خان کا عالمی اعزاز. SCI رینک گلوبل میں دنیا کے ٹاپ 5% سائنسدانوں میں شامل ہو گئے. ڈاکٹر عدنان یونیورسٹی کالج ڈبلن سے وابستہ ہیں اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ جینیٹکس مسائل کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں. ان کی 106 سے زائد تحقیقی اشاعتیں اور 2000 سے زیادہ حوالہ جات پاکستان کے لیے فخر کا باعث بن گئے. عید الاضحیٰ کے قریب مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ. بیپاری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کے باعث چارہ اور دانہ مہنگا ہو گیا ہے. شہریوں نے قیمتوں کو قوت خرید سے باہر قرار دے دیا. منڈیوں میں خرید و فروخت تیز ہو گئی. عید قرباں پر صفائی کے سخت انتظامات. علائشیں نالوں، گلی محلوں اور کھلے پلاٹس میں پھینکنے پر 50,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا. کمشنر لاہور مریم خان نے کہا ہے کہ شہر بھر میں نگرانی سیف سٹی کیمراز اور ڈرونز کے ذریعے کی جائے گی، جبکہ خلاف ورزی پر سخت کارروائی بھی عمل میں آئے گی. عید صفائی مہم کے دوران 23 لاکھ پلاسٹک بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں. 25,000 سے زائد ورکرز جبکہ ڈویژن بھر میں 37,000 اہلکار صفائی آپریشن میں حصہ لیں گے. عید الاضحیٰ پر حکومت کا 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ. پہلی ٹرین آج کوئٹہ سے روانہ ہوگی. 8 اکانومی بوگیوں اور 1 پاور وین پر مشتمل عید ٹرین سبی، جیکبآباد، سکھر، ملتان اور لاہور سے ہوتی ہوئی 24 مئی کو راولپنڈی پہنچے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.